بشرا بی بی اس وقت لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہیں کیوں عمران خان صاحب نے میدان میں اتارا ہے اور ان کو کیا ذمہ داری سونپی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں اور کافی مستند ذرائع سے آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا پشاور سے جو اسلام آباد قافلہ آنا ہے، ٹرک جو بنے گا، مرکزی ٹرک جو ہے جلوس کا، اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہوں گی، موجود ہوں گی، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو انٹریکشن رہا، گفتگو رہی، اس کے بارے میں کچھ انکشافات کرنا چاہتی ہیں بخود اپنی زبانی، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کے رہنما ہیں آتے ہیں، وہ اس طریقے سے شاید بیان نہیں کر پاتے جس طریقے سے بشرا بی بی از خود کریں گی۔ ان کی ایک گفتگو بھی آئی ہے سامنے، جو کہ انہوں نے پشاور میں جو پارلیمانی پارٹی اور ٹکٹ ہولڈر رہنما جو بلائے تھے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا پیغام دیا تھا کہ 24 نومبر کو ہم نے کرنا کیا ہے، وہ گفتگو سامنے آ گئی ہے۔ پہلے ذرا وہ گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا، پلیز مہربانی سے آج آپ اپنی آپشن جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوگی وہاں پہ دے دیجیے۔ دوسرا کام نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی جگہ سے جو آپ ڈیسائڈ کریں گے، گھر اور آفس جدھر سے اکٹھا ہو کے مین روڈ پہ جانے سے پہلے وہ ایم ایل اے، ایم پی، ٹکٹ ہولڈر، صدر، جنرل سیکرٹری ایک ویڈیو بنائے گا، صرف ٹرانسپورٹ کی ویڈیو نہیں، کھانے کا میں دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی، گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آپ کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا، آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس چوک پہ پہنچنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر قافلہ، ہر ایم ایل اے، ایم پی اے، صدر، سیکرٹری اپنا واٹس ایپ کو بھی رکھے، کیونکہ انہوں نے اس سے شاید انٹرنیٹ بند کر دیں یا اتنا سلو ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کو میسج نہیں بھیج سکیں۔ میسج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک پہ ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں۔ آپ کے فون کا سسٹم، میڈیا کا سسٹم آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا، جو یوٹیوبرز، یعنی کہ میڈیا میں آپ کی جو آپ کی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک کی، اسلام آباد کی، وہ عوام میں ایک پل جانی چاہیے، اور پھر سب اپنے آپ میں بھی کچھ ذمہ داری اٹھائیں گے۔ یہ بشرا بی بی بتا رہی ہیں جی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور انہوں نے ہر ٹکٹ ہولڈر سے، ہر ایم پی اے سے، ہر ایم این اے سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ انٹرنیٹ بھی رکھے گا جب وہ جلوس لے کر نکلے گا، کسی بھی صورت میں نکلے، وہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی اپنے پاس ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی بنائے گا اور اس ویڈیوز کو پھر اپلوڈ بھی کرے گا، تاکہ ایک مومنٹم بھی بنتا رہے، اور سوشل میڈیا ٹیم جو اس کو پیچھے بیٹھ کے ہینڈل کر رہی ہوگی وہ اس کو پھر آگے وائرل کرے گی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے تحت وہ آ رہے ہیں 24 نومبر کو، سنیے آگے کیا ہدایات دی ہیں۔ آپ کے قافلے کا کوئی ورکر زخمی ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس حلقے کے ایم ایل اے، ایم پی اے، صدر، سیکرٹری مل کے ایسے نہیں ہوگا کہ اس کا وجہ سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر چلے جاتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پوچھتے ہی نہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اور ہر ٹکٹ ہولڈر جو اپنے حلقے سے جو لوگ آ رہے ہوں گے ان کا نگہبان بھی ہوگا، ان کا خیال بھی رکھے گا، اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی اس کا باقاعدہ طور پہ بندوبست کیا ہوگا۔ یہ ہر کسی کو، اور اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ وہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور عوام کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا جی، تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑ لو۔ تو اس طرح یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے۔ اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں، اصل مطلب جانتے ہیں، جو سچے مسلمان ہیں،
ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے، وہ کسی بھی حکمران کا، نہ میرا آپ کا، نہ عمران خان کا، ملک صرف ہمارے رب کا ہے، اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے ہے۔ یہ ملک ہے جی رب کا اور ہم سب ہیں اس کے بندے۔ اور دوسرا خاص طور پہ یہ بات کہی ہے بشرا بی بی نے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ ایسی اطلاعات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں کہ کچھ رہنماؤں نے خود ہی گرفتاری دے دی اور کہا کہ جی ہمیں تو گرفتار کر لیا تھا اس لیے ہم نہیں آئے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ایک لائبل تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو خان نے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرز کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی، یعنی کوئی ایسا لائبل تیار ہونا چاہیے جو خان 5 سے 10,000 لوگ ہیں وہ اسی کی کہیں تاکہ آپ لوگوں اور ورکرز کو کوئی گرفتار نہ کر سکے۔ خود بھی گرفتاری سے بچنا ہے اور ورکرز کو بھی بچانا ہے، اور دوسرا عالمی ذرائع ابلاغ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے اگر آپ کے ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہوگی، اس کو بھی ارینج کرنا ہے کیونکہ مقامی میڈیا تو آپ کو دکھاتا نہیں۔ دوسرا نومبر جو ہے وہ خان کی، صرف خان کی نہیں، خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے۔ میں نے بہت سے سنا کہ یہاں پہ جھوٹیں ہو رہی ہے، اس وقت یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں ہیں، کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ملک کا ہوتا ہے۔ جیسے میر صادق، میر جعفر ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی ہے، لیکن اس جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی، میر صادق، میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا۔ تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کی کلمہ گو ہیں، کیا آپ واقعی کی اپنے آپ کو اللہ رسول کے امتی سمجھتے ہیں۔ وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تم نے محمد سے وفا، وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے، کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا، وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال، جو ان کی سنت ہے اس پہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے، اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے، اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے، یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے، اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے پی اے صدر، جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ کے پی سے لے کے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں، میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے، اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور اس ملک پٹھان کے لیے ہے، آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں، جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہاں محمود خان تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک تھے، جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی چھوٹی ہو، کرسی ہی ہے، وہ ایک طاقت کی علامت ہے۔ جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے وہ اپنی کرسی کے حرص میں، اپنی طاقت کی حرص میں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے اوپر ایک خدا ہے، جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر نبی کریم ہے، جن کی سنت پہ ہم کو چلنا ہے، اور پھر لیڈر خدا خود بناتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہر کوئی سیاست کرنے والا لیڈر نہیں بن سکتا، اس لیے اس کے گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہی اس کو لوگوں سے منفرد کرتی ہیں، اور وہ ہمارے لیڈر عمران خان ہے۔ تو جب عمران خان کی قیادت ہے، اس کے نیچے گروپنگ کرنے والے کو خان کا وفادار اور ملک کا وفادار نہیں سمجھا جاتا، اور اس وقت
बिल्कुल भी केपी में ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है। अगर आप इस वक्त खान की तहरीक को या जो खान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद आने को खराब करने की कोशिश करेंगे, कमजोर करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप खान से और मुल्क से वफादार नहीं हैं। आप जैसे मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि शाहीन और गिद्ध में क्या फ़र्क है। शाहीन की परवाज़ बहुत ऊँची होती है और लोग बल्कि दुनिया खान को शाहीन कहती है। गिद्ध की ख्वाहिश होती है और अक्सर वो शाहीन के साथ परवाज़ करता है और उतना उनका उड़ता भी है, लेकिन जैसे ही उनकी मुर्दात देखता है वो डाइव मारता है, उससे गिर जाता है। तो दूसरा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है जी कि ग्रुपिंग की इजाज़त नहीं है, और जो ग्रुपिंग होती है तो फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक पैदा होते हैं। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ग्रुपिंग को छोड़े। अगर आप मुखलिस हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज के साथ रहिए। और दूसरा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि काज के साथ अगर हैं तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ये भी नहीं कहना कि जनाब वक्त कम है। कोई वक्त कम नहीं है, मुनासिब वक्त है, और इसी वक्त में ही आप लेकर निकले लोग। और उन्होंने कहा कि अगर आप 5,000 भी लेके आ सकते हैं बंदा, तो ये भी तादाद जो है हम 5 लाख तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद हमें कोई हरा नहीं सकेगा।